اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم کام سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں اور اس ٹاکس کو ہم مزید بھی چلاتے ہیں۔ ایک کامن آبزرویشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب کبھی میں نے بھی شروع کیا تھا کسی زمانے میں، اس وقت کا رواج یہی تھا کہ لوگ ایک کمپنی جوائن کرتے تھے، جس طرح گورنمنٹ سروس جوائن کرتے تھے اسی طرح سے پرائیویٹ کمپنیز جوائن کرتے تھے، اور ان کا ارادہ اور ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ بس اب وہ یہیں سے ریٹائر ہو کے نکلیں گے، تو وہ اسی حساب سے چلتے رہتے تھے اپنے۔ بعد میں اوور دی ایئرس چینجز آئیں، لوگوں نے پھر یہ نوٹ کیا کہ گروتھ کی پاسبلٹیز کم ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر لیٹرل سوئچنگ شروع کر دی، ایک سے دوسری کمپنی میں چلے گئے، کچھ بہتر انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا، ان کی پوزیشن اپ گریڈ ہو گئی اس وجہ سے۔ کسی نے لرننگ کی وجہ سے کر لیا کہ وہاں لرننگ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کر لیں۔ کسی نے کوئی چیلنج کے طور پہ نئی کمپنی کوئی آ گئی یا نیا کوئی پروجیکٹ آ گیا، اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ چینجز بہرحال چلتی رہیں اور میجورٹی اب ایسے ہی چل رہی ہے۔ ایون ملٹی نیشنلز میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ بڑا رواج تھا کہ لوگ نارملی ایک مرتبہ جوائن کرنے کے بعد نہیں چھوڑتے تھے اور اوور دی ایئر گرو بھی کر لیتے تھے، ان کی سیلریز اچھی ہو جاتی تھیں، اسٹیٹس بھی کچھ بہتر ہو جاتا تھا، بینیفٹس کی ان کے چونکہ جنرلی لیول اچھا ہے تو وہ بھی ان کو کچھ اس سے بھی فائدہ رہتا تھا۔ لیکن وہاں بھی اب لانجیوٹی آف سروس یا لانجیوٹی آف امپلائمنٹ اتنی نہیں ہے یا اتنی لمبی نہیں ہے جتنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجوہات ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم پھر سے بات کر لیں گے۔ میں اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرے ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک یہ ہے کہ نارملی جب ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ سوئچ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ کوئی ان کے پاس کوئی ٹولز اویلیبل ہیں، ٹول سے مراد یہ کہ کوئی ڈاکیومنٹس ایسے اویلیبل ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ان کے پاس فارمیٹس اویلیبل ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کے کام آ سکتے ہیں اسی طرح کی جاب میں، یا ان کے پاس کوئی اس طرح کے میتھڈز اویلیبل ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو پھر یقیناً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بنی بنائی چیزیں وہاں جا کے امپلیمنٹ کر دیں اور پھر اسی طرح سے چیزوں کو چلائیں جیسے وہ پہلے بھی چلایا کرتے تھے۔ ایویڈنس یہ کہتی ہے کہ جب وہ یہ کام کرتے ہیں اور جب وہ کسی دوسری کمپنی کی چیزیں لا کے کسی ایک اور کمپنی میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت سود مند نہیں ہوتی، اکثر وہ فائدہ نہیں دیتی، یا وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، یا وہ اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہوتی جیسے کہ وہ ان کو عادت تھی یا ان کو پتہ تھا کہ بینیفیشل ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ وہ نہیں ہوتی اس طرح سے۔ یہ اسی ریزن پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیا یہ واقعی جائز ہے کہ اگر فرض کیجئے میں ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور بائی ورچو آف مائی پوزیشن جو بھی ہے میرے پاس کچھ اس طرح کے چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی کچھ بھی مٹیریل ایسا آ جاتا ہے جو ویسے تو کانفیڈینشیل مٹیریل ہے، اور لیکن بہرحال چونکہ میری ایکسیس میں ہے تو میں جو چاہوں اس کو کر لوں، میں اسے پرنٹ کر لوں، میں اسے سیو کر لوں، میں اسے ٹرانسفر کر دوں، میں کچھ بھی کر لوں اس کے ساتھ، وہ اپیرنٹلی کسی کو بہت اس کی خبر نہیں ملے گی اور شاید بہت اس پہ کوئی لے دے بھی نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی سینسٹیو چیز ہو تو اس پہ ہو، ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، اٹ ہیز بین اسائنڈ ٹو می فار اے سرٹن پرپز۔ اس کی انالوجی یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص کو ایک کمپنی میں اس کی پوزیشن پہ کام کرنے کے لیے ایک لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ لیپ ٹاپ لیجئے اور اس پہ کام کیجئے۔ اب جب تک وہ موجود ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے رہیں گے، لیکن جب وہ چھوڑ کے جائیں گے، جب بھی جائیں گے، تو اس وقت وہ لیپ ٹاپ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، وہ اس پریٹیکسٹ پہ تو اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے کہ دیکھیے میں پہلے 2 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس کی بڑی عادت ہو گئی ہے، مجھے بڑی سہولت ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے آپ اجازت دیجیے میں اس کو ساتھ ہی لے جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی کوئی مانگتا ہے، نہ کبھی کوئی آفر کرتا ہے کہ جی آپ بالکل لے جائیے، فلاں چیز بھی لے جائیے، اور بھی کچھ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے کام آ سکے گا وہ لے جائیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کمپنی کی پراپرٹی ہے،
تو یہ کاغذات کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو کمپنی کی پراپرٹی ہیں۔ تو اگر آپ بالکل یعنی اس کو بالکل ہی اس طرح سے دیکھیں، اس کو کسی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ایکچولی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مناسب تو کیا، یہ صحیح نہیں ہے بات۔ تو پہلا تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ چونکہ ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں اور بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کافی حد تک لوگوں کا پسندیدہ کام ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ٹولز ان کو مل گئے ہیں کام کرنے کے لیے، جو ان کو یہاں فائدہ دے رہے ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہیں، اور لہٰذا یہ ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو لے جائیں تاکہ آئندہ بھی ان کے کام آ جائیں۔ لیکن وہ ان کے کام بھی نہیں آتے۔ یعنی ایک تو وہ غلط کام سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کاغذات وہ جو ان کو نہیں لے کے جانے چاہیے وہ لے گئے، اور پھر جب وہ لے گئے اور انہوں نے جا کے دوسری جگہ ان کو چلانے کی کوشش کی تو وہ کرنسی وہاں چلی بھی نہیں ایکچولی، وچ از اندر کائنڈ آف ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہوا۔ سو پہلے پہ تو میں نے کامنٹ کر دیا، میرا ویو یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں۔ کہیں سے بھی جاتے ہوئے کوئی بھی ایسے کوئی ہارڈ ویئر، کوئی ایسا کوئی مٹیریل، کوئی ڈاکیومنٹس، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے جانی چاہیے۔ ہاں، وہ ٹریننگ مٹیریل جو آپ نے کوئی کورس اٹینڈ کیا اور آپ کو پرسنلی آپ کے لیے دیا گیا کہ یہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، وہ آپ چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کی بھی احسن صورت یہ ہے کہ آپ وہ بتا کے لے جائیں، ان کو بتا دیں کہ جی یہ چونکہ مجھے دیا گیا تھا میری پراپرٹی کے طور پہ، یہ میں لے کے جا رہا ہوں، اور اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو لے جائیں۔ اب آئیے دوسرے پارٹ کی طرف کہ وہ لے گئے، انہوں نے دوسری جگہ جا کے اس کو چلانے کی کوشش کی اور وہ نہیں چلا۔ تو جب وہ نہیں چلا تو اب کیا کریں گے پھر؟ لیکن اس کی وجوہات سمجھنی چاہیے نا۔ دیکھیے، ہر کمپنی ایک انڈیویجول آرگنزم ہے۔ بعض اوقات اس کو سلینگ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ ایوری آرگنائزیشن از اے ڈفرینٹ اینیمل، اس کی اپنے مسائل ہیں، اپنے معاملات ہیں، اتنا طریقہ کار ہے، اور ایک کمپنی میں 100 200 500 1000 لوگ جب کام کرتے ہیں تو کوئی بھی ایک شخص، چاہے وہ ایون چیف ایگزیکٹو ہو، وہ آ کے سارا کچھ اپنی مرضی سے فوراً نہیں بدل سکتا۔ ایون جب CEO بھی کسی دوسری کمپنی میں جوائن کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم لیتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، پھر ان کا اپنا جو بھی کوئی اسٹریٹجی اس کے بعد بنتی ہے، جو کوئی ایجنڈا وہ ترتیب دیتے ہیں، وہ گھر سے لے کر نہیں آتے، جو وہاں اس حالات کے مطابق جو ایجنڈا بناتے ہیں اس کو ایکسیکیوٹ کرنے میں اور اس کو واقعی کسی طرح سے اس کو رن کرنے کے لیے بھی ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو کجا یہ کہ چند کاغذ لے جائیں اور جا کے تو وہ انٹروڈیوس کر دیں کہ آج سے یہ فارمیٹس استعمال ہوں گے، ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ان کے پیچھے کوئی اسپرٹ نہیں ہوگی تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ سو پہلی بات، ہر کمپنی ایک ڈفرینٹ آرگنزم ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اور ایک کمپنی کی چیزیں قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی دوسری کمپنی پہ اپلائی ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کمپنی کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ وہ کچھ کام جلدی کرنا چاہتے ہیں، پہلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی جو بھی مٹیریلز ہیں وہ ان کی پریورٹی سے میچ نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہو سکیں گے، ہوں گے تو بہت ہی کوئی آدھے ادھورے قسم کے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکیں گے، چونکہ وہ پریورٹی کی لسٹ میں نہیں۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ جو آپ چیزیں کہیں پہ لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس سے پہلے بھی تو کوئی سسٹم چل رہا ہوگا جس کی لوگوں کو عادت ہوگی، دے ول بی یوز ٹو اٹ، دے ول بی کمفرٹیبل ود اٹ۔ تو جب آپ اس کو چینج کر کے کوئی نئی چیز چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر آبویسلی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریزسٹنس بھی آئے گی، جس کی وجہ سے بظاہر چاہے آپ کی چیزیں بہتر بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے اپلائی نہیں ہو سکیں گی، امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گی جس طرح سے آپ کے ذہن میں ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کسٹمائز کیا جائے، بجائے جنرلائز کرنے کے کہ جی یہ ایک چیز ہے، یہ ہر جگہ یونیورسلی اس کو اپلائی کر دیں۔ کارپوریٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہوتا بھی زیادہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ چیزوں کو کسٹمائز کریں، آپ ان کے حساب سے ان چیزوں کو دیکھیے نا۔ آپ ایک جب انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سافٹ ویئر ERP سافٹ ویئر خریدتے ہیں SAP ٹائپ کا یا اوریکل ٹائپ کا، آپ وہاں بھی کسٹمائز کرواتے ہیں، رپورٹس کو کسٹمائز کرواتے ہیں، چیزوں کو کسٹمائز کرواتے ہیں۔ جو اتنے بڑے سسٹم ہیں اور جن کا کلیم یہ ہے کہ دنیا بھر کی بیسٹ پریکٹسز اکٹھی کر کے وہ سسٹم بناتے ہیں،
اس کے باوجود ہر آرگنائزیشن کی نیڈ کے مطابق ان کو کسٹمائز کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اگر اتنے یعنی ایسے ریسرچ بیسڈ اور بہت ہی ہیویلی ڈن کائنڈ آف سافٹ ویئرس کو بھی کسٹمائز ہی کرنا پڑتا ہے، تو کچھ فارمیٹس اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو اور کچھ اسٹریٹجیز اور کچھ پروگرام کہ میں وہاں یہ کرتا تھا، یہ پروگرام بڑا فائدہ دیتا تھا، یہ یہاں بھی فائدہ دے دے گا، یہ بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے. اور اگر کچھ کرنا بھی ہو تو ہمیشہ اس کو پائلٹ کے طور پہ کرنا چاہیے، بجائے پوری کمپنی پہ اپلائی کرنے کے اس کو پائلٹ کے طور پہ کر لینا چاہیے، ایک دو جگہوں پہ کر کے، تاکہ پھر ایک فیل سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہاں یہ چل سکتا ہے یا نہیں. لوگوں جنہوں نے کرنا ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ ابھی تجرباتی طور پر جب کیا تو دس از اوکے، اٹ از ورکیبل، تو پھر وہ اس کو آگے چلا لیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی فل ایکسیکیوشن اچانک شروع کر دیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا. سو یہ کچھ ریزنز ہیں. تو میں نے اب دو باتیں کہیں. ایک تو میں نے یہ کہا کہ کہیں سے مٹیریلز لے کے جانا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک طرح سے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اگینسٹ جاتا ہے. دوسرا میں نے یہ کہا کہ اگر آپ لے بھی جائیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے، چونکہ ہر آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہے، ان کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ہاں کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، ان کی میتھڈالوجی جس کو کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ان کے ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آلریڈی ایک سرٹن طریقے پہ ٹرینڈ ہیں، کمفرٹیبل ہیں، ایکسیپٹنس کا ایشو آئے گا. تو لہٰذا اس ساری ایکسرسائز کا بہت کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، شاید نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے نا، کچھ تو کرنا ہے. اگر جب ایک شخص جو 2 4 5 سال 10 سال 20 سال جو کام کر چکا ہے اور مختلف طرح کے کام کر چکا ہے، تو وہ جب کسی اور نئی آرگنائزیشن میں جائے گا تو یہ نیچرل ہے ٹو فال بیک اپون اوور پریویس تھنگس، کہ ہاں یس یہ ویسے کرتے تھے، یہاں بھی یہ اس طرح کر لیتے ہیں. بہتر یہ ہے، جو سلوشن اس کا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے چیزیں لے کے جانے کے لرننگ کو لے کے جایا جائے. یعنی ہر چیز جو آپ جو ہے کام کر رہے ہیں، پہلے تو اس کی ایکڈیمکس کو سمجھیے کہ یہ کام ایسے کیوں ہے، یہ فارمیٹ ایسے کیوں ڈیزائنڈ ہے، اس میں یہ انفارمیشن کیوں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کچھ کیوں نہیں ہے. یا اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی بیسڈ وہاں پہ کوئی کام کیا ہے تو اس ایکٹیویٹی کے پیچھے کیا تھا، اس سے کیا آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا یہ آپ کی پروڈکٹ سے ڈیفینیٹلی ریلیٹ کرتی ہوگی نا. تو جہاں آپ جا کے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہاں بھی پروڈکٹس اسی طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کسٹمرز اسی طرح کے ہیں ان کے پاس جو اس ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کریں گے. تو اگر آپ چیزوں کی ایکڈیمک کو سمجھ لیں اور ان کی وہ لرننگ اور وزڈم ساتھ لے جائیں، تو پھر آپ اس وزڈم پہ بیس کر کے نئی آرگنائزیشن کے حساب سے کئی چیزیں کسٹمائز کر لیں گے، جو ریپلیکا نہیں ہوں گی، فوٹو کاپی نہیں ہوں گی پرانی چیزوں کی، بلکہ وہ برانڈ نیو چیزیں ہوں گی، نئے سرے سے ایک طرح سے انوویٹر ڈیزائنز ہوں گے. آلدو ان کا کور کانسیپٹ پرانا ہوگا، لیکن ان کا حال حلیہ، ان کی اپیرنس، ان کی ایکسیکیوشن کا طریقہ کار وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو جب وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو پھر بہت بڑا امکان ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائیں گی، لوگ ان کو کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب اس کے بینیفٹس ان کو واقعی نظر آئیں گے تو پھر ان کو وہ ٹھیک سے اڈاپٹ کر لیں گے ان کو. سو یہ ہے اس کا جو مناسب طریقہ ہے. یہ ہے جو مسنگ ہے. یہ یعنی میں اس قدر اس کو دیکھتا ہوں اس چیز کو کہ سینئر مینیجرز آتے ہیں ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں، اور آ کے ان کی پہلی گفتگو بھی یہی ہوتی ہے، کوشش بھی یہی ہوتی ہے، اور خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ سارے فارمیٹس، وہ ساری ایکٹیویٹیز جو کتاب میں انہوں نے وہاں پہ لکھی ہوئی تھیں، وہ کتاب اٹھا کے وہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساری یہاں پہ کرتے ہیں نئی کمپنی میں، جو کہ نہیں ممکن نہیں ہے، وہ نہیں ہوتی. پھر آبویسلی وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں، پھر اگلی سٹیج پہ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح سے چیزوں کو ڈسون بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی دیکھیے میری تو سنی نہیں کسی نے، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، یہ تو آپ نے کیا نہیں، تو چونکہ یہ نہیں کیا لہٰذا اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کا. تو اس قسم کی پھر گفتگو شروع ہو جاتی جو مناسب نہیں ہے. سو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ جو کام جہاں کر رہے ہیں اس کی لرننگ اپنے اندر شامل کیجئے، اس سے ریلیٹڈ کوئی اسکل آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو ضرور ڈیولپ کیجئے. تو اپنی لرننگ، وزڈم اور اپنا اسکل ساتھ لے کے جائیے. کوئی کاغذ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی ہارڈ جس کو کہا جائے ہارڈ ویئر ٹائپ کی کوئی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی وہ لرننگ اور اپنے وہ اسکلز لے کے جائیے ساتھ میں، اور ان کو وہاں جا کے آپ جب بھی اپلائی کریں گے، جہاں بھی اپلائی کریں گے، وہ اس جگہ کے مطابق ہوگی، اور پھر آپ انشاءاللہ
نہ صرف آپ کے وہ پروگرامز چلیں گے بلکہ آپ کے پروگرامز کامیاب ہوں گے اور آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔